سردیوں کی گہری رات اپنی سیاہ چادر پھیلائے ہوئے تھی اور یخبستہ ماحول میں کسی بھی جاندار کی موجودگی کا خیال بھی محال تھا۔ ایسے میں چاروں طرف پھیلی ہوئی پراسرار خاموشی کو ایک ننھی بچی کے رونے اور بلکنے کی دلدوز آواز مسلسل توڑ رہی تھی۔ سڑک سے گزرنے والی چند اکا دکا گاڑیوں کے ڈرائیور اور مسافر اس طرح آگے بڑھ رہے تھے جیسے وہ بچی ان کی نظروں میں ہی نہ ہو۔ ان کا یہ سرد رویہ دیکھ کر یوں لگتا جیسے انسانیت کا جنازہ نکل رہا ہو۔ عین اسی وقت لوگوں کا ایک گروہ وہاں سے گزرا۔ ان کا انداز ایسا تھا جیسے کوئی بڑا قافلہ یا شادی کی بارات جا رہی ہو۔ رات کے اس پہر یہ غیر معمولی منظر عجیب لگ رہا تھا۔ جب اس گروہ کی نظر روتی ہوئی بچی پر پڑی تو ان میں سے ایک شخص نے آگے بڑھ کر اسے فوراً گود میں اٹھا لیا۔ بچی کے قریب ہی خون میں لت پت 2 لاشیں پڑی تھیں، ایک مرد کی اور ایک عورت کی، جو غالباً اس کی بدنصیب والدین تھے۔ اس ویران جگہ پر ان لاشوں کا کوئی والی وارث نظر نہیں آ رہا تھا۔ گروہ کے افراد نے آپس میں مشورہ کیا اور یہ فیصلہ کیا کہ ان لاشوں کو اسی حالت میں چھوڑنا مناسب نہیں، ہمیں انہیں دفنا دینا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے قریبی قبرستان میں ان کی نماز جنازہ ادا کی اور پھر اس یتیم روتی ہوئی بچی کو اپنے ساتھ لے کر نامعلوم منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ سائرہ، اٹھو بیٹا، اور کتنا سونا ہے تمہیں؟ دیکھو تو سورج کتنا اونچا چڑھایا ہے۔ امی مسلسل مجھے پکار رہی تھی، لیکن میں تو ڈھیٹ بن کر بستر پر پڑی رہی۔ آج بالکل دل نہیں چاہ رہا تھا کہ اٹھوں۔ امی نے آخری حربہ استعمال کیا۔ سائرہ، تم خود اٹھ رہی ہو یا میں اندر آ کر جوتا لاؤں؟ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ اب اگر میں نے تاخیر کی تو امی کا یہ ڈرامہ حقیقت بن جائے گا، لہٰذا فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی۔ جب میں تیار ہو کر باہر نکلی تو امی ناشتے کی میز پر میرا ہی انتظار کر رہی تھی۔ شکوہ کرتے ہوئے کہنے لگی، تمہاری وجہ سے مجھے 2 بار چائے گرم کرنی پڑی ہے اور اب یہ پھر ٹھنڈی ہو گئی ہے۔ میں ندامت سے بولی، آپ بیٹھے، میں ابھی چائے دوبارہ گرم کر کے لاتی ہوں۔ امی ہلکا سا مسکرائیں۔ انہیں ہنستا دیکھ کر میں نے کہا، امی آپ کو تو پتہ ہے نا مجھے صبح اٹھنے میں کتنی اذیت ہوتی ہے۔ بیٹا، میری خواہش ہے کہ تم اتنا بے خبر ہو کر نہ سویا کرو۔ اگر تم صبح جلدی اٹھنے کی عادت ڈال لو گی تو زندگی میں آگے تمہارے لیے آسانی ہوگی۔ میں نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ ابھی کی فکر کریں، آگے کی دیکھیں گے۔ میرے اس جواب پر امی نے ذرا سنجیدہ نظروں سے میری طرف دیکھا، مگر کچھ کہنے کے بجائے خاموشی سے ناشتہ کرنا شروع کر دیا۔ امی، ابو کو گئے ہوئے 4-5 دن ہو گئے ہیں، پہلے تو وہ کبھی بھی 2 دن سے زیادہ گھر سے باہر نہیں رہے۔ میں نے بات چھیڑی، بیٹا تمہیں معلوم ہے کہ ان کے کام کی نوعیت ایسی ہے، بعض اوقات زیادہ وقت لگ جاتا ہے۔ لیکن امی، مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ ابو آخر کام کیا کرتے ہیں؟ آپ لوگ مجھے بتاتے کیوں نہیں ہیں؟ کالج میں سب دوستیں پوچھتی ہیں کہ تمہارے والد کا کیا پیشہ ہے، میں انہیں کیا جواب دوں؟ بیٹا تم کوئی بھی بات بنا دیا کرو، تم جانتی ہو نا ان کا کام ایسا ہے کہ وہ تمہیں بھی نہیں بتاتے۔ میں دکھ سے بھر گئی۔ آخر ایسا کیا راز ہے جو آپ لوگ مجھ سے یعنی اپنی بیٹی سے بھی چھپا رہے ہیں؟ وہ کون سا کام کرتے ہیں؟ میں نے سوالیہ نظروں سے امی کو دیکھا۔ امی نے کہا، تمہارے بابا کوئی ایسا کام نہیں کرتے جو تمہارے لیے شرمندگی کا باعث بنے۔ صحیح وقت آنے پر تمہیں سب بتا دیا جائے گا، فی الحال تم ان باتوں کو چھوڑو اور صرف اپنی پڑھائی پر توجہ دو۔ یہ سن کر میں نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ سائرہ، اٹھو بیٹا اور جلدی سے 2 کپ چائے بنا کر لاؤ، مہمان آئے ہیں۔ امی کی آواز مسلسل مجھے آ رہی تھی۔ میں نے جلدی جلدی اپنی کتابوں کو سمیٹا اور چائے بنانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ نہ جانے کون سے مہمان آ گئے ہیں اس وقت، میں نے اپنے دل میں سوچا اور کچن کی طرف چل دی۔ میں چائے بنا کر جلدی سے امی کے کمرے کی طرف لے کر چل دی اور سامنے بیٹھے مہمان کو دیکھ کر میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں یہ چائے کا پورا کپ اس کے اوپر الٹ دوں، اور شاید میں ایسا کر بھی گزرتی اگر امی وہاں پر موجود نہ ہوتی، کیونکہ امی کے سامنے ایسا کرنے پر مجھے 10 دن تک تمیز پر لیکچر ملنے تھے۔ امی، یہ ہیں آپ کے مہمان، میں نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ سائرہ، بری بات، امی نے مجھے غصے سے کہا۔ تم جانتے ہو میں اپنے کتنے اہم ٹیسٹ کی تیاری کر رہی تھی، تمہارے لیے چائے بنانے کے چکر میں میں سب کچھ سمیٹ کر آ گئی ہوں۔ میں نے غصے سے اس سے کہا تو وہ مسکرانے لگا۔ زہ نصیب، جو ہمارے لیے اتنی زحمت کی گئی، فاروق نے مسکراتے ہوئے کہا تو اس کی یہ بات سن کر میں پیر پٹکتی وہاں سے باہر نکل آئی۔ فاروق ابو کا بھتیجا تھا۔ چچا اور چچی ہمارے ساتھ والے گھر میں ہی رہتے تھے اور فاروق کا دن میں 2 یا 3 دفعہ چکر ضرور لگتا تھا۔ ایسے میں یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ چاہے بغیر چلا جائے۔ مجھے اس کی اس عادت سے بہت زیادہ چڑ تھی۔ امی اور ابو کی تو جان تھی فاروق میں، وہ اس کے لیے مجھے بھی کبھی کبھار ڈانٹ دیتے تھے۔ حالانکہ چچا اور چچی بھی مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے اور وہ میرے لیے فاروق کو ڈانٹ دیتے تھے۔ فاروق شروع سے مجھے چڑھانے والے کام کرتا تھا، اس لیے میں اس سے بہت زیادہ چڑھتی تھی۔
وہ جان بوجھ کر مجھے تنگ کرنے کے لیے ایسے کام کرتا جس سے مجھے غصہ آ جاتا تھا، مگر یہ بھی سچ تھا کہ اگر وہ مجھے ایک دن بھی نظر نہ آتا تو ایسے لگتا جیسے گھر میں کوئی موجود ہی نہ ہو۔ میں جلدی جلدی روٹی کے نوالے بنا کر اپنے منہ میں ٹھوس رہی تھی۔ امی مجھے اس قدر بد تہذیبی سے کھانا کھاتا دیکھ کر منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ یہ بات میں بہت اچھے سے جانتی تھی کہ مجھے آج آنے پر بہت لمبا لیکچر ملنے والا ہے، پر میں بھی کیا کرتی۔ میں آج پھر تھوڑا سا لیٹ اٹھی تھی اور باہر کالج کی وین ہارن پر ہارن دے رہی تھی، اور امی کو میری یہی عادتیں غصہ دلاتی تھیں۔ میں نے جلدی سے اپنا بیگ اٹھایا اور باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ امی آیت الکرسی پڑھ کر مجھ پر پھونک مار رہی تھیں۔ ابھی میں گیٹ کے پاس بھی نہیں پہنچی تھی کہ مجھے گیٹ سے ابو اندر آتے دکھائی دیے۔ انہیں اس وقت گھر پر دیکھ کر میں خوشی سے بے قابو ہو کر ان کے گلے لگ گئی۔ ابو آج پورے 5 دن کے بعد گھر واپس آئے تھے۔ میں ایسا کرتی ہوں آج کالج سے چھٹی کر لیتی ہوں، میں نے ابو کو دیکھ کر کہا، تو ابو نے پیار سے میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، نہیں بیٹا تم کالج جاؤ، ہم شام میں ملتے ہیں۔ میں جیسے ہی کالج کے گیٹ سے اندر داخل ہوئی تو مجھے سامنے ہی لان میں عالیہ بیٹھی نظر آئی۔ ہمیشہ کی طرح وہ آج بھی میرے انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی کہ سائرہ آئے تو پھر ہم دونوں اکٹھے کلاس میں جائیں۔ عالیہ ایک بہت ہی بے ضرر اور محبت کرنے والی لڑکی تھی۔ میری سب دوستوں میں مجھے وہ سب سے زیادہ عزیز تھی۔ دوستیں تو میری اور بھی بہت زیادہ تھیں، مگر عالیہ سے میری دوستی مثالی تھی۔ اس میں بھی زیادہ ہاتھ عالیہ کی مخلصی کا ہی تھا۔ تم جانتی ہو سائرہ کہ تم آج پھر لیٹ آئی ہو؟ عالیہ نے مجھ سے کہا تو میں ہلکے سے مسکرائی۔ جانتی ہو نا عالیہ، میں بہت کوشش کرتی ہوں صبح جلدی اٹھ جاؤں، مگر آج پھر لیٹ اٹھنے کی وجہ سے میں کالج سے لیٹ ہو گئی، میں نے کہا۔ تم نہیں سدھر سکتی سائرہ، عالیہ نے افسوس سے سر ہلاتے ہوئے کہا، تو میں نے ایک مکہ اس کے کندھے پر رسید کیا اور کہا، بکواس بند کرو اپنی، اور پھر ہم دونوں جلدی سے کلاس کی طرف چل دیں۔ عالیہ میری اس حرکت پر کھلکھلا کر ہنسی تھی، اور پھر ہم دونوں جلدی سے کلاس کی طرف چل دیں کیونکہ لیکچر شروع ہونے والا تھا۔ کالج سے واپسی پر میں جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوئی تو ہر طرف خاموشی کا راج تھا۔ حالانکہ میں جب کالج سے آتی تو امی میرا انتظار کر رہی ہوتی تھی۔ زندگی میں آج ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ امی کہیں بھی موجود نہیں تھیں، وہ نہ ہی میرے کالج سے آنے کا انتظار کر رہی تھیں۔ ایک لمحے کے لیے تو مجھے حیرت ہوئی، مگر دوسرے ہی پل میرے ذہن میں خیال آیا کہ ابو بھی آئے ہوئے ہیں اور شاید اسی وجہ سے امی بھی کمرے میں آرام کر رہی ہوں گی۔ میں نے جلدی سے یونیفارم چینج کیا اور کچھ کھائے پیے بغیر ہی سونے کے لیے لیٹ گئی، کیونکہ امی کے بغیر میرا کچھ بھی کھانے کو دل نہیں جا رہا تھا۔ مجھے ابھی لیٹے تھوڑی ہی دیر گزری تھی، مجھ پر غنودگی سی طاری ہونے لگی تھی جب مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے میرے کمرے میں کوئی آیا ہو۔ میں نے پٹ سے آنکھیں کھول کر چاروں طرف دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ شاید میرا وہم ہو۔ میں نے اپنے سر کو جھٹکا اور دوبارہ سونے کے لیے لیٹ گئی۔ دوبارہ جب میری آنکھ کھلی تو شام کے سائے اپنے پر پھیلا چکے تھے۔ میں نے حیرت سے چاروں طرف دیکھا، کیونکہ امی مجھے اتنی دیر تک کبھی بھی نہیں سونے دیتی تھی۔ پھر آج وہ مجھے جگانے ہی نہیں آئی تھیں۔ عصر کی نماز کا ٹائم بھی گزر چکا تھا۔ میں اپنے بالوں کو سمیٹتی جیسے ہی کمرے سے باہر نکلی تو مجھے سامنے ہال میں ابو بیٹھے دکھائی دیے، مگر امی مجھے اب بھی کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے چاروں طرف نظر دوڑائی۔ میں نے ابو سے کہا، امی کہاں ہیں ابو؟ میں جب سے کالج سے آئی ہوں امی نظر ہی نہیں آئی۔ بیٹا تمہاری امی کو کچھ شاپنگ کرنی تھی، اس لیے وہ بازار گئی ہیں۔ کیا امی بازار گئی ہیں؟ میں نے حیران نظروں سے ابو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیونکہ میں کافی دنوں سے امی کو بازار جانے کا کہہ رہی تھی، مگر وہ میری بات ہی نہیں سن رہی تھی۔ ہر روز وہ یہ کہتی تھیں کہ کسی دن چکر لگائیں گے، اور ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوا تھا کہ کبھی میرے بغیر اکیلی بازار چلی گئی ہوں، تو پھر آج ایسا کیا ہوا؟ امی کس کے ساتھ گئی ہیں؟ میں نے ابو سے پوچھا۔ وہ کہنے لگے کہ فاروق کے ساتھ گئی ہیں۔ آپ نے کھانا کھا لیا؟ نہیں، ابھی تمہاری امی بس آنے والی ہوں گی، پھر اکٹھے سب کھانا کھاتے ہیں۔ اتنے میں امی اور فاروق بھی مجھے آتے نظر آئے۔ ان کے ہاتھوں میں بہت سارے شاپرز تھے۔ ارے اتنی ساری شاپنگ، کیا کیا آیا ہے میرے لیے؟ میں نے پرجوش ہوتے ہوئے فاروق کے ہاتھ سے شاپر لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اس نے فوراً سے پیشتر اپنا ہاتھ پیچھے کی طرف کھینچ لیا اور کہنے لگا، تمہارے لیے شاپنگ نہیں کرنے گئے تھے ہم لوگ، اس میں ساری چیزیں میری اور آنٹی جان کی ہیں۔ فاروق نے مجھے چڑھاتے ہوئے کہا، اور میں واقعی اس کی بات پر چڑھ گئی تھی۔ میں نے ناراض نظروں سے امی کی طرف دیکھا تو وہ کہنے لگیں، فاروق کیوں تنگ کرتے ہو سائرہ کو؟ تمہارے کان کھینچنے والے ہو رہے ہیں۔ امی نے مسکراتی نظروں سے فاروق کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہاں تو آنٹی جان میں ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہوں، ہم لوگ سائرہ کے لیے کچھ بھی نہیں لے کر آئے۔ ادھر دکھاؤ مجھے تم یہ شاپر، میں خود ہی دیکھ لیتی ہوں کہ کس کے لیے کیا کچھ آیا ہے، میں نے کہا۔ سوچنا بھی مت کبھی کہ تم انہیں کبھی ہاتھ لگا لو گی۔ اس کی بات پر میں نے غصے سے اس کی طرف دیکھا اور پیر پٹکتی وہاں سے چل دی۔
امی اور ابو مجھے آواز دیتے ہی رہ گئے، مگر میں نے اپنے کمرے میں جا کر ہی دم لیا تھا۔ بدتمیز، پتہ نہیں سمجھتا کیا ہے خود کو۔ میں غصے سے منہ میں بڑبڑانے لگی۔ غصے سے میرا برا حال تھا کہ اتنے میں مجھے اپنے پیچھے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ میں جیسے ہی پیچھے دیکھنے کے لیے مڑی تو گرتے گرتے بچی، کیونکہ فاروق بالکل میرے پیچھے کھڑا ہوا تھا۔ مانا کہ میں بہت خوبصورت ہوں، مگر تم تو مجھے دیکھ کر بے ہوش ہونے لگ گئی ہو، فاروق نے مجھ سے کہا۔ میں نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ اور رہ جاؤ تم اتنے شہزادے گلفام جس کو دیکھ کر میں بے ہوش ہونے لگوں۔ آئینہ دیکھا کرو روز تاکہ تمہاری خوش فہمی ختم ہو جائے۔ وہ تو میں روز ہی دیکھتا ہوں، اور آئینہ مجھے یہ بتاتا ہے کہ میں بہت خوبصورت ہوں، تم مانو یا نہ مانو۔ فاروق نے دل جلا دینے والی مسکراہٹ کے ساتھ مجھے کہا۔ میرا دماغ نہ خراب کرو اور یہ بتاؤ کہ تم یہاں پر کیا کرنے آئے ہو؟ اے لڑکی، تھوڑا ادب لحاظ کیا کرو، ہو سکتا ہے مستقبل میں تمہیں مجھ سے بہت تمیز کے ساتھ پیش آنا پڑے۔ فاروق کی اس بات پر میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ مجھے اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک نظر آئی تھی جو کہ میں نے آج سے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی، یا شاید میں نے کبھی غور ہی نہیں کیا تھا۔ اس بات پر میں ابھی بھی ٹکٹکی باندھے اس کے منہ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اب کیا نظر لگاؤ گی مجھے؟ فاروق نے مسکراتی نظروں سے میری طرف دیکھا تو میں تھوڑی شرمندہ ہو گئی۔ اس کی بات کے اثر کو زائل کرنے کے لیے میں نے کہا، جاؤ نکلو میرے کمرے سے، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی۔ یار، میں اور چچی تمہارے لیے ایک بہت ہی اچھا سوٹ لے کر آئے ہیں، کیا وہ بھی نہیں دیکھو گی؟ فاروق جانتا تھا کہ اچھے کپڑے میری کمزوری ہیں۔ فاروق کی یہ بات سن کر میں اس کے ساتھ باہر کی طرف چل دی۔ امی اور ابو ابھی تک باہر میرے اور فاروق کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ کب ہم لوگ آئیں اور وہ کھانا شروع کریں۔ کیوں بھائی فاروق، منا لیا میری گڑیا کو؟ ابو نے پیار سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ جانتے ہیں نا ابو جان کہ آپ کی گڑیا بہت مشکل سے مانتی ہے، فاروق نے ابو سے کہا تھا۔ میں نے اسے آنکھیں دکھائی تھیں مگر اس پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ اس نے اپنی بات مکمل کی تھی۔ امی اور فاروق جو سوٹ میرے لیے لے کر آئے تھے وہ واقعی ہی میں بہت خوبصورت تھا۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد سب اپنے اپنے کمروں میں سونے کے لیے جا چکے تھے۔ میری شروع سے ہی عادت تھی کہ میں رات کو کمرے کی لائٹ بند کر کے سوتی تھی۔ تقریباً آدھی رات کا وقت تھا جب کچھ عجیب خوفناک قسم کی آوازوں سے میری آنکھ کھلی۔ جب میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو کمرے میں 4 سو گھپ اندھیرا پھیلا ہوا تھا اور کہیں سے بھی روشنی کی کوئی لکیر نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ خوفناک قسم کی آوازیں مجھے اب بھی تسلسل سے سنائی دے رہی تھی۔ میرا خوف سے برا حال تھا، مجھے پسینے آنے لگے۔ مجھ میں اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ میں اٹھ کر کمرے کی لائٹ ہی جلا لیتی۔ کچھ دیر وہ آوازیں آتی رہیں، پھر وہ آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ میں نے جلدی سے اٹھ کر کمرے کی لائٹ آن کی تو کمرے میں کسی بھی ذی روح کا کوئی وجود نہیں تھا۔ یہ کیسی آوازیں تھیں؟ میں نے اپنے دل میں سوچا۔ امی ابو کو بھی تو یہ آوازیں آئی ہوں گی، مگر ان میں سے ابھی تک کوئی میرے کمرے میں نہیں آیا تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کمرے کا دروازہ کھولا اور باہر کی طرف چل دی۔ باہر راہداری میں بھی کسی ذی روح کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ باہر کی لائٹ بھی جل رہی تھی۔ میں نے جیسے ہی امی لوگوں کے دروازے پر دستک دی تو ابو نے دروازہ کھولا اور کہنے لگے، بیٹا کیا بات ہے؟ اتنی رات کو تم یہاں پر آئی ہو؟ سب خیر ہے نا؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ جی ابو، میری طبیعت ٹھیک ہے، میں نے کہا۔ تو پھر کیا بات ہے؟ ابو نے سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ابو، کچھ دیر پہلے خوفناک قسم کی آوازیں آ رہی تھیں، کیا وہ آپ کو سنائی نہیں دیں؟ وہ بہت ہی ڈراؤنی اور عجیب سی آوازیں تھیں۔ میں نے آج سے پہلے ایسی آوازیں کبھی نہیں سنی۔ حالانکہ آپ تو جانتے ہیں کہ میں نیند کی بہت پکی ہوں، مگر پھر بھی ان خوفناک قسم کی آوازوں کو سن کر میری آنکھ کھل گئی تھی۔ اتنے میں امی مجھے اپنی طرف آتی دکھائی دیں۔ وہ کہنے لگیں، بیٹا ضرور تم نے کوئی برا خواب دیکھا ہے، تم ایسا کرو کہ میرے ساتھ آ کر سو جاؤ۔ تو میں وہیں پر امی کے ساتھ سونے کے لیے لیٹ گئی تھی، مگر میں اچھی طرح جانتی تھی کہ میں نے کوئی برا خواب نہیں دیکھا، بلکہ یہ حقیقت تھی۔ خیر، ہو سکتا ہے کہ یہ میرا وہم ہو۔ میں نے اپنے سر کو جھٹکا اور دوبارہ سونے کے لیے لیٹ گئی۔ صبح میں جب سو کر اٹھی تو امی اور ابو اپنے بستر پر موجود نہیں تھے۔ میں نے سامنے لگے وال کلاک کی طرف نظر دوڑائی تو صبح کے 11 بج چکے تھے۔ اوہ مائی گاڈ، میں اتنی دیر سوتی رہی، آج تو میری کالج سے بھی چھٹی ہو گئی ہے۔ جلدی سے میں باہر کی طرف بھاگی تو مجھے سامنے ہی امی، ابو اور فاروق بیٹھے نظر آئے۔ وہ بہت ہی آہستہ آواز میں ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے تھے اور بہت ہی سنجیدہ نظر آ رہے تھے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی بہت ہی حساس مسئلہ زیر بحث ہو۔ خیر ہے نا سب؟ میں نے سنجیدہ نظروں سے تینوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو ابو مسکرانے لگے اور کہا، بیٹا خیر ہی ہے،
ویسے ہی بیٹھے تھے بس۔ امی آپ نے مجھے کالج کے لیے بھی نہیں جگایا، آپ جانتی ہیں دن کے 11 بج گئے ہیں، میری کالج سے چھٹی ہو گئی ہے۔ بیٹا تم رات میں بھی ٹھیک طرح سے نہیں سوئیں، اس لیے میں نے تمہیں جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ امی کی بات سن کر میرے ذہن میں دوبارہ سے وہ واقعہ گردش کرنے لگا تھا۔ کافی دن ہو گئے تم نے ہمارے گھر چکر نہیں لگایا، امی اور ابو تمہیں یاد کر رہے تھے کہ سائرہ نہیں آئی کتنے دنوں سے۔ ہاں میں ناشتہ کر لوں پھر چکر لگاؤں گی، میں نے فاروق سے کہا تھا تو وہ مسکرانے لگا۔ میں جیسے ہی ناشتے سے فارغ ہوئی تو فاروق وہاں سے جا چکا تھا۔ میں نے امی سے کہا کہ امی میں چچی لوگوں کی طرف جا رہی ہوں، تو امی نے میری بات سن کر میری طرف دیکھا اور کہا میں نے کبھی تمہیں وہاں جانے سے منع کیا ہے؟ وہاں جانے کے لیے تمہیں مجھ سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں جیسے ہی چچی لوگوں کے گھر داخل ہوئی تو وہاں 4 سو خاموشی کا راج تھا، مجھے کوئی بھی سامنے نظر نہیں آیا تھا۔ کہاں گئے سب لوگ؟ حالانکہ چچی ہمیشہ ہال میں ہی بیٹھی ہوتی تھیں۔ میں نے جیسے ہی آگے کی طرف قدم بڑھائے تو مجھے چچی کے کمرے سے ان کی آواز سنائی دی۔ میں ان کے کمرے کی طرف بڑھنے لگی مگر فاروق کی بات سن کر میرے پاؤں وہیں پر جم گئے۔ وہ لوگ اب ہم سے دشمنی پر اتر آئے ہیں، لیکن پیچھے ہٹنے والوں میں سے میں بھی نہیں ہوں۔ فاروق کی یہ بات سن کر میں بھون چکا رہ گئی تھی، کیونکہ ہماری کسی سے کوئی دشمنی نہیں تھی، یہاں تک کہ ابو اور چچا نے تو آج تک کبھی کسی سے اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی، اور فاروق کی عادت بھی ان پر ہی گئی تھی، تو اب یہ کس سے دشمنی کرنے چلا تھا جو کہ میرے علم میں نہیں تھی۔ جیسے ہی میں دروازہ کھول کر کمرے کے اندر داخل ہوئی تو ایک لمحے کے لیے فاروق کے چہرے پر ہوائیاں سی اڑنے لگی تھیں۔ وہ مجھے کچھ پریشان سا نظر آنے لگا، مگر دوسرے ہی پل وہ نارمل ہو کر مجھ سے کہنے لگا زہے نصیب، آج تو بہت بڑے بڑے لوگ ہمارے گھر آئے ہیں۔ چچا اور چچی بھی مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور چچی محبت سے میرا ماتھا چومنے لگی۔ تم ابھی کس سے دشمنی کی بات کر رہے تھے؟ میں نے فاروق کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تو ایک لمحے کے لیے تو وہ پریشان ہو گیا، مگر دوسرے ہی پل اس نے مسکراتے ہوئے کہا لو، میں تو کسی ڈرامے کے ڈائیلاگ بول رہا تھا، تم پتہ نہیں کیا سمجھی ہو۔ مجھے اس کی بات کا یقین تو نہیں آیا تھا، مگر میں نے اس بات کو زیادہ کریدنا مناسب نہ سمجھا اور چپ کر گئی۔ چچا اور چچی نے مجھے شام کے کھانے کے لیے اپنے گھر روک لیا تھا۔ میں نے کافی دفعہ منع بھی کیا مگر انہوں نے میری بات نہیں مانی اور کہنے لگے کہ آج اگر آ ہی گئی ہو تو کچھ کھائے پیے بغیر تو نہیں جا سکتی۔ کھانا کھانے کی تھوڑی دیر بعد فاروق مجھے گھر چھوڑ گیا تھا۔ میں نے امی ابو اور اپنے لیے چائے بنائی۔ کچھ دیر ان سے باتیں کرنے کے بعد میں سونے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ امی کہنے لگیں بیٹا آج تو میرے کمرے میں ہی سو جاؤ، تم رات کو بھی ڈر گئی تھی۔ ارے نہیں امی، شاید رات میں نے کوئی برا خواب دیکھ لیا تھا جس کی وجہ سے میں ڈر گئی تھی، اور ویسے بھی آپ جانتی ہیں کہ میرے پیپرز شروع ہو رہے ہیں، میں رات کو دیر تک پڑھوں گی اور لائٹ آن ہونے کی وجہ سے آپ بھی ڈسٹرب ہوں گی۔ امی میری یہ بات سن کر مسکرا دیں اور پیار سے میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہنے لگیں اچھا بچے، جیسے تمہاری مرضی۔ میں کمرے میں بیٹھ کر ٹائم ٹیبل بنانے لگی کہ مجھے کس حساب سے پڑھنا ہے، کتنے چیپٹرز کتنے دن میں کرنے ہیں۔ یہ سب کام کرتے ہوئے مجھے تقریباً رات کے 11 بج گئے تھے۔ اس کے بعد میں کچھ دیر پڑھنے کے لیے بیٹھ گئی۔ ابھی مجھے پڑھتے ہوئے کچھ دیر ہی گزری تھی کہ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کھڑکی کے پاس کوئی موجود ہو۔ میں نے جلدی سے کتاب سے نظریں ہٹا کر باہر کی طرف دیکھا تو میں یہ دیکھ کر خوف سے کانپ گئی کہ کالے کپڑوں میں ملبوس وہ 5-6 آدمی تھے اور وہ کافی لمبے تھے۔ ایک لمحے کے لیے وہ کھڑکی کے پاس سے گزرے اور دوسرے ہی لمحے وہ مجھے نظر نہیں آئے تھے۔ میں خوف سے کانپ کر رہ گئی۔ میں باہر بھی نہیں جا سکتی تھی کہ کیا پتہ وہ لوگ باہر ہی موجود ہوں۔ وہ کافی لمبے تڑنگے تھے، میں نے آج سے پہلے ایسے انسان کبھی نہیں دیکھے تھے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ کالے سائے پھر دوبارہ سے نمودار ہوئے اور مجھے اپنی طرف بڑھتے دکھائی دینے لگے۔ 3 سائے باہر کھڑکی کے پاس ہی نظر آ رہے تھے، لیکن مجھے ایسا محسوس ہوا کہ ایک سایہ کمرے کے اندر آ گیا ہو۔ لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کمرے کا دروازہ تو بہت اچھی طرح سے بند تھا۔ ایک کالا سایہ مجھے اپنی طرف بڑھتا ہوا محسوس ہوا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایک جھٹکے سے مجھے کسی نے بازو سے پکڑا، لیکن وہ اندیکھی طاقت مجھے نظر نہیں آ رہی تھی جس نے مجھے بازو سے پکڑا ہوا تھا۔ خوف اور دہشت سے میری آنکھیں باہر نکل رہی تھیں۔ میرا خوف کے مارے برا حال تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ابھی میرا دل بند ہو جائے گا۔ پھر مجھے پتہ ہی نہیں چلا، تھوڑی ہی دیر کے بعد میں ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ دوبارہ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ سب لوگ میرے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ امی ابو، فاروق، چچا اور چچی، وہ سب پریشانی سے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ میں نے جیسے ہی آنکھیں کھولیں تو امی لپک کر میری طرف بڑھی تھی اور کہنے لگیں میری بیٹی کو ہوش آ گیا، کیا ہوا تھا سائرہ بچے تمہیں؟ تم نے تو مجھے پریشان کر کے رکھ دیا تھا۔ امی زاروں قطار رو رہی تھی
اور ساتھ میں میرا ماتھا چومے چلی جا رہی تھی۔ میرے ذہن میں دوبارہ سے رات والا واقعہ گھومنے لگا۔ اس واقعے کی یاد آتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں خوف سے چیخنے چلانے لگی تھی۔ امی مجھے اس طرح کرتے دیکھ کر روئے چلی جا رہی تھی۔ چچی انہیں تسلی دے رہی تھی۔ اتنے میں فاروق میرے پاس آیا اور کہنے لگا، سائرہ کیا بات ہے؟ تم ایسے کیوں بیہیو کر رہی ہو؟ ابھی میں کچھ بولنے ہی لگی تھی کہ فاروق نے مجھے آنکھوں سے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا کہ وہ مجھے کیوں منع کر رہا ہے، لیکن میں نے اس کی بات مانتے ہوئے خاموشی اختیار کر لی اور پھر امی سے کہنے لگی، امی کچھ نہیں ہوا، شاید میں رات میں ڈر گئی تھی، اس وجہ سے بے ہوش ہو گئی۔ پڑھتے پڑھتے میں سو گئی تھی اور رات میں پھر کسی ڈراؤنے خواب سے میری آنکھ کھلی۔ اس کے بعد مجھے کچھ ہوش ہی نہیں رہا۔ شاید میں کچھ زیادہ ہی ڈر گئی تھی، اسی وجہ سے میں ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ امی میرا ماتھا چومنے لگیں اور کہنے لگیں کہ تم نے تو میری جان ہی نکال دی تھی۔ ابو نے بھی پیار سے میرے سر پر ہاتھ پھیرا۔ فاروق نے امی کو چپ کروایا اور کہنے لگا، اب آپ سائرہ کے لیے ناشتہ تیار کریں، ابھی ہم سب مل کر گرم گرم ناشتہ کرتے ہیں۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، سائرہ بالکل ٹھیک ہے۔ چچی بھی امی کے ساتھ ناشتہ بنوانے کے لیے ان کے ساتھ ہی باہر نکل گئی تھی۔ کمرے میں اب صرف 4 نفوس باقی تھے، میں، فاروق، چچا اور ابو۔ اتنے میں چچا ابو سے کہنے لگے، چلو یار صبح کا اجالا پھیل گیا ہے، تھوڑی سی چہل قدمی کر لیں۔ میں نے باہر کی طرف نظر دوڑائیں تو واقعی ہی سورج نکل آیا تھا۔ تو کیا میں اتنی دیر بے ہوش رہی؟ میں نے اپنے دل میں سوچا۔ آخر وہ کالے سائے کون تھے اور ان سے میری کیا دشمنی تھی، اور وہ ہمارے گھر کے اندر کیسے داخل ہوئے؟ ابھی میں یہ سوچ ہی رہی تھی کہ فاروق نے میری سوچوں کا ارتکاز توڑا۔ وہ بالکل میرے قریب بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھاما۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، کیونکہ آج سے پہلے کبھی اس نے میرا ہاتھ نہیں تھاما تھا۔ میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو وہ محبت پاش نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں محبت ہی محبت تھی، اور میں اسے دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی، کیونکہ میں نے اس کی آنکھوں کے یہ رنگ کبھی بھی نہیں دیکھے تھے، یا شاید میں نے غور ہی آج پہلی دفعہ کیا تھا۔ پہلے تو میں اس سے صرف ہر دم لڑنے جھگڑنے کے لیے تیار رہتی تھی، وہ بھی مجھے ضد کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا تھا، مگر آج اس کا یہ انداز کچھ الگ ہی تھا۔ سائرہ ایک بات کہوں تم سے، پتہ نہیں تمہیں میری بات کا یقین بھی آئے گا یا نہیں، حالانکہ یہ بات تمہیں خود سے محسوس ہو جانی چاہیے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ تم جانتی ہو، تم دنیا میں واحد لڑکی ہو جسے میں سب سے زیادہ چاہتا ہوں۔ تمہارے بغیر میں زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میں تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں، اور مجھے پورا یقین ہے کہ تم میری اس بات سے انکار نہیں کرو گی۔ میں حیرانگی سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ تم اچھی طرح سے سوچ لو، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، اس نے میرے ہاتھ کو دباتے ہوئے کہا۔ اور ہاں، ایک آخری بات جو میں نے تم سے کرنی تھی، وہ یہ کہ میں اپنے بارے میں ایک بہت بڑا راز تمہیں بتانا چاہتا ہوں، مگر ابھی نہیں، وقت آنے پر میں سب کچھ بتا دوں گا۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اب بتاؤ تم، رات تمہارے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ فاروق نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تو میں نے رات والا سارا واقعہ اس کے گوش گزار کر دیا۔ یہ میرا وہم یا خواب نہیں ہو سکتا فاروق۔ فاروق نے پرسوچ نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، اچھا تم اس واقعے کے بارے میں امی اور آنٹی سے کوئی بات نہیں کرنا، کیونکہ تم تو جانتی ہو کہ وہ بہت جلد پریشان ہو جاتی ہیں۔ ہم لوگ اس معاملے کی کھوج لگاتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے، اور ایک وعدہ تم نے مجھ سے اور کرنا ہے سائرہ۔ فاروق نے پرسوچ نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، اگر تمہیں اب کبھی بھی ایسا کچھ محسوس ہو، تم نے ڈرنا نہیں، تمہیں بس جو بھی قرآنی آیات یاد ہیں تم نے ان کا ورد شروع کر دینا ہے، وہ سائے خود بخود غائب ہو جائیں گے۔ فاروق کی اس بات پر میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، تو کیا وہ انسان نہیں ہے؟ ایسا ہی کچھ سمجھ لو، مگر تم کیسے جانتے ہو کہ وہ انسان نہیں ہے؟ میں نے گہری نظروں سے فاروق کی طرف دیکھا تو وہ 1 منٹ کے لیے ہڑبڑا گیا، مگر دوسرے ہی لمحے کہنے لگا، جیسا تم مجھے بتا رہی ہو اس سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ جن ہے، اور وہ شیاطین جن زادے ہیں، کیونکہ نیک جنات کبھی کسی کو تنگ نہیں کرتے۔ تم جانتے ہو نا فاروق، میں اتنی بہادر نہیں ہوں۔ میری بات سن کر وہ 1 لمحے کے لیے مسکرایا اور پھر کہنے لگا، تمہیں بہادر بننا ہوگا، ویسے میں اپنی سر توڑ کوشش کروں گا کہ آئندہ کے بعد وہ تمہیں تنگ نہ کریں۔ اب پلیز مجھ سے کوئی سوال مت کرنا، ساری باتیں میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا، چلو آؤ ناشتہ کرتے ہیں۔ فاروق نے مجھ سے کہا تو میں خاموشی سے اٹھ کر اس کے پیچھے چل دی تھی۔ ناشتہ کرتے ہوئے بھی فاروق پرشوق نگاہوں سے میری طرف دیکھ رہا تھا، اور اس کی بدلی ہوئی نظروں کا رنگ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔
زندگی کو میں ابھی اس زاویے سے نہیں دیکھنا چاہ رہی تھی جس زاویے سے فاروق مجھے دکھانا چاہ رہا تھا۔ میں نے سب باتوں کو اپنے ذہن سے جھٹک کر اپنی ساری توجہ پڑھائی پر مرکوز کر دی تھی، کیونکہ کل میرا پیپر تھا۔ رات میں امی مجھے کہنے لگیں کہ آج تم میرے ساتھ ہی سو جاؤ۔ میں نے امی کی بات پر اسبات میں سر ہلا دیا، کیونکہ آج اکیلے سوتے ہوئے مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ رات کو میں کافی دیر تک پڑھتی رہی تو امی بیچاری بھی میرے ساتھ ہی جاگتی رہی تھی۔ حالانکہ میں نے ان سے کئی دفعہ کہا تھا کہ آپ سو جائیں، مگر وہ بالکل نہیں سوئیں۔ جب میں سونے کے لیے لیٹی تو وہ میرے ساتھ ہی سوئی تھیں۔ میرے پیپرز بہت اچھے ہو رہے تھے۔ میں امی کے پاس ہی سو رہی تھی آج کل، اور ان دنوں میں نے کچھ بھی غیر معمولی محسوس نہیں کیا تھا، نہ ہی کچھ ایسا جو مجھے ڈرا دیتا۔ ہو سکتا ہے اس دن میں نے کوئی برا خواب ہی دیکھا ہو۔ میں نے اپنے دماغ کی نفی کرتے ہوئے سوچا۔ آج میرا آخری پیپر تھا۔ میں نے امی سے کہا کہ میں اپنے کمرے میں ہی سو جاتی ہوں، کیونکہ میں رات کو کافی دیر تک پڑھتی ہوں اور آپ بھی تب تک جاگتی رہتی ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ میں نے کوئی برا خواب دیکھا ہے، کیونکہ اب تو 2 ہفتے گزر چکے تھے اور دوبارہ سے ایسا کوئی واقعہ رونما نہیں ہوا تھا جس سے مجھے ڈر محسوس ہوتا۔ آج میرا آخری پیپر تھا۔ پیپر دے کر میں جیسے ہی فارغ ہوئی تو عالیہ میرے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کیا ہوا عالیہ، تم اتنی اداس کیوں ہو؟ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم جانتی ہو نا سائرہ کہ آج ہمارا کالج میں آخری دن ہے، تو میں اس وجہ سے اداس ہوں۔ نہ جانے اب ہم کبھی مل پائیں گے کہ نہیں۔ ہم ضرور ملا کریں گے، تم کیوں اداس ہو رہی ہو؟ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دیتے ہوئے کہا۔ میری یہ بات سن کر عالیہ اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اسے اس طرح روتا دیکھ کر میری آنکھوں سے بھی آنسو روا ہو گئے تھے۔ بہت مشکل سے میں نے اسے چپ کروا کر خود پر بھی قابو پایا تھا اور کہا، اگر ہم کبھی نہ بھی مل پائے تو ہماری اچھی یادیں ہی ایک دوسرے کے دل میں زندہ رہیں گی، اور فون ہے نا رابطے کے لیے، وہ کس مرض کی دوا ہے؟ سب ٹیچرز اور دوستوں سے ملنے کے بعد ہم لوگ نم آنکھوں کے ساتھ اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو گئے تھے، اچھے وقتوں کی یادیں لے کر، کبھی نہ مٹنے والی۔ آج موسم بہت اچھا ہو رہا تھا۔ صبح سے ہلکی ہلکی بارش نے موسم کو خوشگوار بنا دیا تھا۔ اکتوبر کے شروع کے دن چل رہے تھے تو موسم میں ہر طرف نمی کا تناسب تھا اور موسم خوشگوار بھی بہت تھا۔ ایسے میں میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں گرم گرم پکوڑے بنا کر سب کو انجوائے کرواؤں۔ میں نے جلدی جلدی پکوڑوں کا سامان تیار کیا۔ ابھی میں پکوڑے بنانے ہی لگی تھی کہ مجھے فاروق کچن میں اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ اس کو دیکھ کر میرے چہرے پر سرخی سی چھا گئی تھی۔ ارے واہ بھائی واہ، ہمارے لیے گرم گرم پکوڑے تیار کیے جا رہے ہیں۔ اس نے آتے ہی اٹھا کر ایک پکوڑا اپنے منہ میں ڈالا۔ تمہارے لیے تو نہیں بنائے، منہ اٹھا کر آ گئے کھانے کے لیے تم؟ میں نے اسے تپانے کے لیے کہا، مگر اس کے کان پر جوں بھی نہیں رینگی تھی۔ ارے ارے لڑکی، تمیز کیا کرو تھوڑی، ہونے والا مجازی خدا ہوں تمہارا۔ فاروق کی یہ بات سن کر میرا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا تھا۔ وہ اب ٹکٹکی باندھ کر مسلسل مجھے دیکھ رہا تھا۔ مجھے اس کی نظروں سے کوفت ہونے لگی تھی۔ میں نے اکتا کر کہا، تم جاؤ باہر، میں وہیں لے کر آ رہی ہوں پکوڑے، سب مل کر کھائیں گے۔ تمہارے چہرے کی سرخی بتا رہی ہے کہ تم نے میری بات کو قبول کر لیا ہے، فاروق نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کب بھیجوں میں امی ابو کو؟ فاروق نے میری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تو مجھے کچھ اور نہ سوجا تو میں نے کہا، تم یہاں سے جا رہے ہو کہ نہیں؟ میری یہ بات سن کر وہ کھلکھلا کر ہنس دیا اور کہنے لگا، جانے من، اب تو میں ساری زندگی تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا، تم ابھی سے بھگا رہی ہو۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ فاروق کو وہاں سے جاتے دیکھ کر میں نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ فاروق کو اس نئے رشتے کے ساتھ قبول کرنا مجھے تھوڑا مشکل ہو رہا تھا، مگر حیرت تو مجھے اپنے دل پر ہو رہی تھی، جو فاروق کو دیکھ کر اتنی زور سے دھڑکتا کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا جیسے ابھی پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ پکوڑے لے کر میں جیسے ہی باہر گئی، سب کے ساتھ بیٹھے ہوئے بھی فاروق گاہے بگاہے نظریں اٹھا کر مجھے دیکھ لیتا تھا، اور میں پہلو بدلنے کے سوا کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ تنگ آ کر میں وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ مجھے وہاں پر آ کر بیٹھے ہوئے ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ مجھے اپنے پیچھے قدموں کی آواز سنائی دی۔ میں نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا، فاروق میرے پیچھے کھڑا ہوا تھا۔ تم؟ میں بس اتنا ہی کہہ سکی۔ میں تمہیں بس اتنا بتانے آیا تھا، کل میں اپنے امی ابو کو تمہارے گھر بھیجوں گا۔ تمہارا جواب نہیں میں نہیں ہونا چاہیے۔ اب تو تمہارے بغیر مجھ سے 2 دن رہنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ فاروق کے اتنے کھلم کھلا اظہار پر میرا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا تھا۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم شرماتے ہوئے اتنی حسین لگتی ہو۔ تم جاؤ پلیز یہاں سے،
میں نے اپنا چہرہ دوسری طرف کرتے ہوئے کہا تو فاروق کھلکھلا کر ہنس دیا۔ اگلے دن چچا اور چچی ہمارے گھر رشتہ لے کر موجود تھے اور امی اور ابو تو ان کی بات سن کر پھولے نہیں سما رہے تھے۔ وہ فاروق سے پہلے ہی اتنی زیادہ محبت کرتے تھے۔ امی میرے پاس میری مرضی معلوم کرنے کے لیے آئیں تو میں نے خاموشی سے سر جھکا دیا۔ امی مجھ سے کہنے لگیں، میرا بچہ، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ امی اور ابو نے منگنی وغیرہ کے چکر سے نکل کر ڈائریکٹ ہماری شادی ہی طے کی تھی، جو کہ تقریباً 1 ماہ بعد ہونا قرار پائی تھی۔ دونوں طرف سے تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں۔ امی اور چچی جب بھی شاپنگ کے لیے جاتی تھیں مجھے اپنے ساتھ گھسیٹ لیتی تھیں کہ تم نے پہننے ہیں تو تمہاری مرضی کے ہی کپڑے جوتے ہونے چاہیے۔ مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ ابو اور فاروق بھی 2 دن ہو گئے گھر سے غائب تھے، نہ جانے وہ کہاں گئے ہوئے تھے۔ ایک دفعہ شادی ہو جائے، فاروق سے ضرور اس بارے میں بات کروں گی کہ کیا چکر ہے، تم لوگ جاتے کہاں پر ہو۔ آخر وہ دن بھی آ پہنچا جس کا سب کو شدت سے انتظار تھا۔ مجھے دلہن بنا کر فاروق کے پہلو میں بٹھایا گیا تو سبھی کہہ رہے تھے کہ چاند اور سورج کی جوڑی لگ رہی ہے۔ فاروق بھی دلہا بن کر بہت خوبصورت لگ رہا تھا اور مجھے دیکھ کر تو سبھی یہی کہہ رہے تھے کہ کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی۔ ساری رسومات ختم ہونے کے بعد مجھے جیسے ہی فاروق کے کمرے میں پہنچایا گیا تو میرا تھکاوٹ سے برا حال تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد مجھے کمرے میں کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ میں نے جیسے ہی آنکھیں کھول کر دیکھا تو فاروق میرے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ فاروق کو یوں سامنے دیکھ کر میں اپنے آپ میں سمٹ کر رہ گئی۔ فاروق نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر زور سے دبایا تو میں شرما کر رہ گئی تھی۔ اس نے میرے ہاتھ میں ایک بہت ہی پیاری انگوٹھی پہنائی جس کی چمک آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ میں مسلسل بس اس انگوٹھی کو ہی تکے جا رہی تھی۔ فاروق نے مجھ سے پوچھا، پسند آیا تمہیں تمہارا گفٹ؟ میں نے خوشی سے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ ابھی یہ سب باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ اچانک سے دروازے پر دستک ہوئی تو فاروق اٹھ کر دروازہ کھولنے چلا گیا۔ سامنے چچی کھڑی ہوئی تھی۔ انہوں نے فاروق کو اشارے سے اپنے پاس بلایا تو وہ دروازہ بند کر کے وہاں سے چلا گیا۔ میں نے حیرت سے اس منظر کو دیکھا۔ ابھی اس بات کو 2 لمحے ہی گزرے تھے کہ مجھے وہ کالے سائے آج پھر دوبارہ سے دکھائی دیے۔ 2 کالے سائے آج پھر میرے کمرے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ میرا خوف سے برا حال تھا۔ میں اس واقعے کو تقریباً بھول چکی تھی، لیکن آج پھر ان کالے سایوں کو دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا تھا کہ ضرور ان کی مجھ سے کوئی دشمنی ہے۔ وہ کالے سائے میری طرف بڑھے اور انہوں نے اچانک سے میرے گلے پر ہاتھ رکھا۔ وہ میرا گلا دبا رہے تھے۔ میرے حلق سے آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ تبھی اچانک سے مجھے امی ابو، چچا چچی اور فاروق اپنی طرف آتے ہوئے دکھائی دیے۔ میری کچھ سانسیں بحال ہونے لگی تھیں، مگر یہ کیا؟ دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے عجیب شکل اختیار کر لی تھی۔ اب وہ سب پہلے جیسے نظر نہیں آ رہے تھے۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میرا خوف سے سانس بند ہو جائے گا۔ میں کسی کو مدد کے لیے بلا بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ میرے اپنے ہی میرے سامنے اتنی ڈراؤنی شکل میں موجود تھے۔ اچانک سے مجھے ایک جھٹکا لگا اور میں ہوش و خرد سے بے گانہ ہو گئی۔ دوبارہ جب میری آنکھ کھلی تو میں فاروق کے کمرے میں ہی موجود تھی۔ میں نے حیرت سے چاروں طرف دیکھا، وہاں پر اب کوئی بھی نہیں تھا۔ دوبارہ سے سارے منظر میرے دماغ کے اندر گھومنے لگے تھے۔ مجھے پھر ایک زور کا جھٹکا لگا اور میں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ میری چیخوں کی آواز سن کر امی ابو، چچا چچی اور فاروق سب میرے کمرے میں موجود تھے، مگر مجھے انہیں دیکھ کر اب ڈر لگ رہا تھا۔ میں چلا رہی تھی، چلے جائیں یہاں سے، کون ہیں آپ لوگ؟ چلے جائیں یہاں سے، میں آپ لوگوں کو نہیں جانتی۔ فاروق نے جواب دینے کے لیے جوں ہی میرا ہاتھ پکڑا تو میں نے اور چیخنا شروع کر دیا۔ وہ کہنے لگا، خاموشی سے میری بات سنو، تمہیں سب سمجھ آ جائے گی۔ پھر فاروق نے باقی سب کو اشارہ کیا تو امی ابو، چچا اور چچی خاموشی سے وہاں سے جا چکے تھے۔ دیکھو سائرہ، تمہیں بہت صبر اور حوصلے کے ساتھ میری بات کو سننا اور ماننا ہوگا۔ آخر ایسی کیا بات ہے؟ میں نے سواریہ نظروں سے فاروق کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تمہیں یہ جان کر بہت شدید حیرت ہوگی کہ ہم سب انسان نہیں بلکہ جن زادے ہیں۔ فاروق کی یہ بات سن کر میں اپنی جگہ سے 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ میں نے حیرت سے پوچھا، ہم سب کون؟ تو فاروق کہنے لگا، میرے امی ابو اور تمہارے امی ابو سبھی جن زادے ہیں۔ فاروق کی یہ بات سن کر میں حیرت سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، اگر وہ سب جن زادے ہیں تو پھر میں کون ہوں؟ یہ سوال میں نے فاروق سے کیا۔ اگر تم سب لوگ جن زادے ہو تو پھر میں کون ہوں؟ تم انسان ہو، فاروق نے مجھ سے کہا تو میں نے بہت حیرت کے ساتھ اس کی طرف دیکھا۔
ایک جن زادے سے انسان کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ میں نے حیرانگی سے فاروق سے پوچھا تو اس نے مجھے بتایا کہ تم ان کی سگی اولاد نہیں ہو۔ فاروق کی یہ بات سن کر مجھے حیرت کا ایک اور شدید جھٹکا لگا تھا۔ تو پھر میرے والدین کہاں پر ہیں اور میں کس کی اولاد ہوں؟ فاروق نے ایک گہری سانس لی۔ سائرہ، تم بہت چھوٹی سی تھی، مجھے لگتا ہے 2 ماہ یا 4 ماہ کی تھی، جب تمہارے والدین تمہارے ساتھ کار میں کہیں جا رہے تھے۔ روڈ ایکسیڈنٹ میں تمہاری والد اور والدہ دونوں ہی وفات پا گئے تھے اور تم آنٹی اور انکل کو سڑک پر ملی تھی۔ ان کے پاس اولاد نہیں تھی۔ انہوں نے تمہیں اپنی اولاد سمجھا اور اپنی اولاد ہی کی طرح پالا ہے۔ آنٹی، انکل اور امی ابو پہلے کوہ کاف میں ہی رہتے تھے، مگر جب تمہاری پرورش کا مسئلہ درپیش ہوا تو سب نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ انسانوں کی دنیا میں ہی رہنا تمہاری پرورش کے لیے اچھا ہے، کیونکہ کوہ کاف میں تمہارے آنے کی وجہ سے وہاں پر ہمارے بہت زیادہ دشمن بن گئے تھے۔ وہ لوگ چاہتے تھے کہ ہم ایک انسان کو کوہ کاف میں نہیں رکھ سکتے، تو تمہاری وجہ سے آنٹی انکل نے کوہ کاف بھی چھوڑ دیا۔ ان کے ساتھ ساتھ امی اور ابو نے بھی فیصلہ کیا کہ ہم بھی انسانوں کی دنیا میں ان کے ساتھ ہی رہیں گے، ہم انہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ اور تمہارے ذہن میں یہ خیال آتا تھا نا کہ تمہارے ابو اور میں کہاں پر جاتے ہیں اور ہم 2 دن تک غائب رہتے ہیں، تو ہم کوہ کاف میں ہی جاتے تھے، کیونکہ وہاں کے جنات یہ بھی چاہتے تھے کہ ہم واپس آ جائیں۔ ہم شہنشاہ جنات کے پاس جاتے تھے تاکہ اس معاملے کا کوئی حل نکال سکیں۔ شہنشاہ جنات نے ہمیں دوبارہ سے کوہ کاف میں آنے کی اجازت دے دی تھی اور کہا تھا کہ ہم تمہیں بھی اپنے ساتھ لا سکتے ہیں، کیونکہ تم نے بھی اپنی اب تک کی زندگی تو جنات کے ساتھ ہی گزاری ہے، اور تمہارے اندر کچھ جناتی طاقتیں بھی منتقل کر دی گئی ہیں تاکہ مشکل آنے پر تم اپنا بچاؤ کر سکو۔ ورنہ میری اور تمہاری تو شادی بھی نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ تم ایک انسان تھی اور میں ایک جن زادہ تھا۔ ہمارا ملاپ صرف اس وقت ممکن تھا کہ یا تو میں تمہارے روپ میں ڈھل جاؤں یا تم میرے روپ میں آ جاؤ۔ تو ہم نے مناسب یہی سمجھا ہے کہ تم میں کچھ جناتی طاقتیں منتقل کر دی جائیں، تاکہ اگر ہمیں کوہ کاف جانے کی بھی ضرورت پیش آئے تو ہم وہاں پر آسانی کے ساتھ جا سکیں اور ہمیں وہاں کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ تم اگر چاہو تو ابھی چیک بھی کر سکتی ہو۔ تم انگلی سے کسی بھی چیز کی طرف اشارہ کرو گی تو وہ جل کر راکھ ہو جائے گی۔ میں نے بہت حیرت کے ساتھ فاروق کی یہ بات سنی اور انگلی سے ایک طرف پڑے ہوئے کاغذ کی طرف اشارہ کیا تو اچانک اس میں ایک شعلہ سا لپکا اور تھوڑی ہی دیر کے بعد وہاں پر کاغذ کا کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا۔ مجھے اب اپنے ہی آپ سے ڈر محسوس ہو رہا تھا۔ فاروق مجھ سے کہنے لگا، تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کالے سائے، وہ کون تھے اور وہ مجھے کیوں مارنا چاہتے تھے؟ وہ کالے سائے کوئی اور نہیں بلکہ کچھ جنات ہی تھے۔ وہ کوہ کاف میں ہمارے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک جن اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کرنا چاہتا تھا تاکہ ہم جنات کی دنیا میں واپس آ سکیں اور ہم میں کوئی انسان نہ رہے، لیکن میں نے تم سے شادی کر لی۔ آج وہ شادی کے دن ہی تمہیں مارنا چاہتے تھے تاکہ تمہیں مار کر وہ ہمیں اپنے ساتھ جنات کی دنیا میں لے جا سکیں، مگر آج ہم سب نے مل کر ان کا خاتمہ کر دیا ہے مکمل طور پر، اور ہم تمہارے سامنے بھی اپنے اصلی روپ میں اسی لیے آئے تھے تاکہ تمہیں ساری حقیقت کا پتہ چل سکے، کیونکہ ویسے تو ہمیں یہ حقیقت تمہیں بتانا ایک بہت ہی مشکل امر لگ رہا تھا، اور پتہ نہیں تم میری کسی بات کا یقین کرتی بھی کہ نہیں۔ تمہارے ذہن میں اب بھی اگر کوئی سوال ہو تو تم مجھ سے پوچھ سکتی ہو، فاروق نے مجھے بتاتے ہوئے کہا۔ میں نے سوال کیا، تو اب کیا ہم لوگ کوہ کاف میں رہیں گے؟ جہاں تم کہو گی جانے من، ہم وہیں پر رہیں گے۔ اب تو سب کچھ تمہاری مرضی کے مطابق ہی ہوگا۔ اس کی یہ بات سن کر میں نے ایک مکہ اس کے بازو پر رسید کیا تھا۔ ارے لڑکی، اب کچھ تمیز کیا کرو، مجازی خدا ہوں میں تمہارا۔ اور ہاں، تم ٹینشن نہیں لو، اب ہم انسانی دنیا میں ہی رہیں گے اور انسان بن کر ہی رہیں گے۔ اگر کبھی ہمیں نوبت پیش آئی تو ہی ہم اپنے جادو کا استعمال کریں گے، ورنہ ہم بھی عام انسان ہی ہیں۔ فاروق کی بات سن کر میرے چہرے پر پہلی بار دیر پا مسکراہٹ آئی تھی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا جس کی آنکھیں اب محبت اور قدر کی چمک سے بھری ہوئی تھیں۔ میرے دل کو اطمینان ہو گیا کہ میری زندگی ایک حادثہ نہیں بلکہ مقدر کا ایک انوکھا کھیل تھا۔ میرے والدین کی سچی محبت، جنزادے ہونے کے باوجود، اور فاروق کا مضبوط رشتہ میرے لیے سب سے بڑی ڈھال تھے۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں خوفزدہ ہو کر نہیں رہوں گی بلکہ اپنی نئی طاقتوں کو قبول کروں گی اور ایک نئی زندگی کی شروعات کروں گی جہاں انسان اور جنات کی محبت کا ایک انوکھا امتزاج ہوگا۔
شام ہوتے ہی گھر میں ایک بار پھر رونق بحال ہو گئی۔ امی اور چچی جو تھوڑی دیر پہلے خوفناک جنات کے روپ میں تھیں، اب پھر سے وہی شفیق اور پیار کرنے والی خواتین دکھائی دے رہی تھیں۔ ہم سب نے مل کر اس نئی حقیقت پر بات کی اور آئندہ زندگی کے اصول طے کیے۔ سب سے اہم اصول یہی تھا کہ سائرہ کو اپنی جناتی طاقت کو صرف دفاع میں استعمال کرنا ہے اور عام زندگی میں عام انسانوں کی طرح ہی رہنا ہے۔ میرے اور فاروق کے چہرے پر ایک دوسرے کے لیے گہرا سکون اور اعتماد تھا۔ اس نئے رشتے میں سچائی اور حفاظت کا وعدہ شامل ہو چکا تھا۔ چند ہفتوں کے بعد میری زندگی ایک خوبصورت اور پرسکون موڑ پر آ چکی تھی۔ کالج کی پرانی دوست عالیہ سے بھی میرا رابطہ بحال رہا۔ فاروق نے وعدہ کیا تھا کہ ایک دن وہ مجھے کوہ کاف دکھانے لے کر جائے گا، لیکن ابھی ہماری ترجیح یہ تھی کہ ہم انسانوں کی دنیا میں رہ کر اپنی شادی شدہ زندگی کو مکمل کریں۔ میں نے اپنی ہتھیلی کو دیکھا جہاں جناتی آگ کی ہلکی سی گرمی ہمیشہ محسوس ہوتی رہتی تھی۔ یہ ایک یاد دہانی تھی کہ میں اب صرف سائرہ نہیں رہی، بلکہ دو دنیاؤں کے درمیان ایک پل بن چکی تھی، اور میری نئی کہانی ابھی شروع ہوئی تھی۔